بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 16، مکاشفات کی حقیقت۔ دوستوں، خواب میں کچھ آگاہی ملنا، خواب میں زیارت کرنا، مناظر دیکھنا، تنہا یا محفل میں بیٹھے بیٹھے یکدم جھپکی آنا اور کچھ ماضی یا مستقبل کے مناظر دیکھ لینا یا محفل میں لوگوں کے خیالات جان لینا، یہ سب مکاشفات میں ہی آتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر کسی پازیٹیو خواب کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، خواب نیگیٹو بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو خواب نہ دیکھتا ہو۔ کئی تو جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں، جن کو کہتے ہیں یا ہوائی قلعے بنایا یا شیخ چلی کے خواب، وہ ایک الگ چیز اور بیماری ہے۔ خیر، وہ ہم بات کر رہے ہیں مکاشفات کی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر خواب کا علم بھی تھا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ خواب کیوں نظر آتے ہیں اور یہ کہاں سے نظر آ جاتے ہیں یا کون دکھاتا ہے؟ دوستوں، مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامت اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کا دماغ ایک ٹرانزسٹر ہے، اور یہ سگنلز ریسیو بھی کرتا ہے اور سگنلز چھوڑتا بھی ہے۔ جیسے نشریاتی ادارے کے سگنلز فضا میں موجود ہوتے ہیں اور ہمارا ٹی وی یا موبائل ان کو کیچ کرتا ہے اور اسکرین پر مناظر چل پڑتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، شعور کا ٹریفک ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے ارد گرد فضا میں روحانی سگنلز کو کیچ کرتا ہے اور دماغ کی اسکرین پر پلے کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جسم، نفس اور روح کا مجموعہ ہے، اور انسان کا لاشعور یا تحت الشعور جو نفس اور روح کے سٹور ہیں، جہاں پر تالے لگے ہوتے ہیں اور اس کی روح یا نفس کا ماضی پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے کبھی کبھی کوئی راز سلپ کر کے شعور کی سطح پر آ جاتا ہے اور انسان دیکھ لیتا ہے، مگر اس کو سمجھ نہیں لگتی۔ اس طرح کچھ روحانی اپنے لاشعور کے تالے کھول بھی لیتے ہیں، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ دوستوں، مراقبے کا تعلق بھی مکاشفات سے ہی ہوتا ہے۔ مراقبہ بھی شعوری نیند ہی ہوتا ہے، اور وہ نیند مصنوعی طور پر خود برپا دوسرے پر طاری کی جاتی ہے، خود پر یا دوسرے پر طاری کی جاتی ہے، اور مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اس پر پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے، یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے۔ دوستوں، بعض دفعہ کسی بزرگ ہستی، مرشد پاک یا خاندان کے بزرگ ارواح کی طرف سے بھی انسان کو کشف کروا کر آئندہ آنے والے خطرات یا مستقبل سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص مسلسل اپنی بزرگوں کی ارواح کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور فاتحہ یا ایصال ثواب کے لیے، تو ان روحوں کا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، مگر اس کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ بھی کافی وسیع ٹاپک ہے۔ اس پر بھی کبھی بات ہوگی کہ کیسے بزرگوں کی ارواح سے رابطہ اور فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اب اس موضوع کے انتہائی اہم ترین حصے کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مکاشفات دیکھے جاتے ہیں، دکھائے بھی جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمان ہے کہ شیطان کبھی بھی ہماری شکل بنا کر کسی مومن کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ دوستوں، نیک مومنین کو خواب کے ذریعے ہدایت کی جاتی ہے، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ مکاشفات کے ذریعے روحانی طور پر لنک اپ رہتے ہیں۔ دوستوں، کچھ لوگ جو مضبوط ذہن کے ہوتے ہیں، مضبوط ریاضات کے عامل ہوتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو مکاشفات دکھا سکتے ہیں، ان کے دماغوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس پر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے۔ دوستوں، نیگیٹو روحانی بھی بالکل ویسا ہی کام کرتے ہیں جیسے پازیٹیو روحانی، مگر ان میں ایسے فرق ہوتا ہے
جیسے حلالی اور حرامی میں ہوتا ہے۔ دماغوں کو کنٹرول کرنا، مکاشفات دکھانا، فیوچر دکھانا، ماضی دکھانا۔ بعض دفعہ کچھ نامرد ایسے بھی ہوتے ہیں، نامراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مضبوط عامل ہوتے ہیں، یہ پیر بن جاتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کے درمیان اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو مکاشفات میں خود کو دکھا کر، اپنے آپ کو دکھا کر اپنی شخصیت کو مضبوط کرتے ہیں، اور بے وقوف مرید کو ساری زندگی غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ سچ اور جھوٹ کو ملاتے ہیں، کسی شخص کو کہتے ہیں کہ فلاں معاملے میں آپ پاک بارگاہ میں درخواست رکھیں، جیسا کہ دعائے عہد حق ہے، مالک اجل اللہ فرج شریف کی نصرت حق ہے، تو وہ شخص جب درخواست رکھتا ہے تو ظاہر اس کو جواب پازیٹیو میں ملتا ہے، جس پر وہ شخص جب محفل واقعہ سناتا ہے تو پیر صاحب اس کو اپنی کرامت بتا کر مرید پکے کر لیتے ہیں، اور یہ معجزہ تبرکن تمام مریدین کو سنایا جاتا ہے۔ دوستوں، جب آپ توسل شہنشاہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کریں، کسی طرح کا روحانی رابطہ کرتے ہیں، تو اس روحانی سفر میں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، جیسا کہ ٹرین میں سفر کرنے والے کو گزرتے رستے کے مناظر نظر آتے ہیں، تو کیا وہ رستے کے کسی اسٹیشن کو اپنی منزل سمجھ کر اتر جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ روحانی سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد نیگیٹو پازیٹیو روحانی سگنلز کا ایک سمندر ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت سارے بزرگ نظر آتے ہیں، آپ کے جاننے والے بزرگ نظر آتے ہیں، اچھے برے لوگ، مگر آپ نے رکنا نہیں، بلکہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور وہ جس ذات کے متعلق فرمائے اس کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ کسی کو بس خواب میں دیکھ کر ماننا نہیں، شروع کر دینا ہے، کیونکہ اس میں کافی جال ہوتے ہیں۔ دوستوں، پوسٹ کافی لمبی ہو گئی ہے، امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ ضرور لگی ہوگی۔ مزید سمجھ نہ لگے تو پوسٹ پر یا پرسنل میں سوال کر لیجئے گا۔ تو آپ پاک صدا پکار الاجل الاجل یا عمل مشتاقین اجل اللہ فرجک الشریف و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عباس حمدانی 59۔